السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت ابھی باقی ہے کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ علیان رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور اس وقت راکنگ چیئر پر جھولتا ہوا وہ شہزین کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے شہزین کو مخاطب کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اتنی بے تکلفی تو اس کی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن شہزین کی اس قدر بے راہ روی اور بدتمیزی اس کے دل میں خار پیدا کر چکی تھی۔ وہ لوگ ایک ہفتہ رہ کر اپنے گھر واپس جا چکے تھے اور علیان اب اس سوچ میں تھا کہ شہزین کو کیسے اپنی راہ پر لائے۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی عزت تھی، اور اس قدر آزادانہ خیال رکھنے والی لڑکی اس کی زندگی کے سفر میں کیسے اس کا ساتھ دیتی۔ علیان سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے انہی سوچوں میں گم تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں امی، دروازہ کھلا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ علیان اپنی ماں کی دستک پہچانتا تھا۔ وہ جب بھی آتی تھی اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی تھی، اور علیان اس دستک کو لاکھوں میں بھی پہچان لیتا تھا۔ سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ امی، مجھے بلا لیا ہوتا نا آپ نے، کیوں تکلیف کی؟ صالحہ بیگم کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر علیان نے انہیں مخاطب کیا۔ ارے نہیں میرے بچہ، اتنا تھک جاتا۔ ارے سارا دن آفس میں نے سوچا خود ہی پتہ کروں، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ تمہیں میری آمد کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہاں، صالحہ بیگم نے اس کے چیئر کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ماں کو اپنی اولاد کی ہر بات کا بغیر بتائے پتہ چل جاتا ہے۔ علیان نے ان کا ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے کہا۔ اچھا، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے؟ ہاں، انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ارے میری پیاری امی جان، میں باتیں تو ہرگز نہیں بنا رہا، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں نا۔ اور اپنی ماں کا وجود تو بچہ لاکھوں میں بھی پہچان لیتا ہے، مائی ڈیئر مدر، علیان نے لہجے میں ڈھیر سارا پیار سموتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ تمہیں بہت ہی خوش رکھے میرا بچہ، بہت ہی فرما بردار بچہ ہے میرا۔ آمین۔ ویسے امی، آج کوئی خاص بات ہے جو اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں میری؟ علیان نے اب کے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ چل ہٹ، ماں کیا کسی خاص بات پر ہی بچے سے پیار کرتی ہے؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں امی، میں تو مذاق کر رہا تھا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ امی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ علیان نے ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے متفکرانہ لہجے میں کہا تھا۔ علیان، میرا بچہ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کئی دن سے سوچ رہی ہوں کہ تم فارغ ہو تو اس متعلق بات کروں، لیکن آفس سے آ کر تم اتنے تھکے ہوتے ہو کہ میرا دل نہیں کرتا اپنے بچے کے آرام میں مخل ہونے کا۔ میری پیاری امی، اب آپ کو میرے فارغ ہونے کا ہرگز انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، آپ بس حکم کیا کریں۔ علیان نے عقیدت سے ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا۔ صالحہ بیگم کو بے اختیار اپنے بیٹے پر بہت زیادہ پیار آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پیار، عزت اور بے حد مان دینے والا، حد سے زیادہ کیئرنگ اور لونگ۔ اگرچہ اس کی عادت نہیں تھی کھل کے اظہار کرنے کی، لیکن صالحہ بیگم جانتی تھی جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر اس پر اپنی جان تک نچھاور کر دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ انہیں فخر ہوتا تھا اپنی اولاد پر۔ علیان، اپنی ماں کو ایک بات سچ بتاؤ گی؟ جی امی، پوچھیں۔ علیان، تم جانتے ہو نا تمہارا اور شہزین کا رشتہ بچپن سے طے ہے؟ جی امی، جانتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ علیان نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ بیٹا، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تم کسی اور کو تو پسند نہیں ہے؟ انہوں نے تفکر سے پوچھا تھا۔ علیان ان کی بات پر مزید حیران ہوا تھا۔ امی، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں، یا میرا کسی اور میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ علیان نے الٹا ان سے سوال کیا۔ بیٹا، میں نے محسوس کیا تم شہزین سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی خاص دلچسپی لیتے ہو۔ تمہاری عمر کے لڑکے تو اپنی منگیتروں اور بیویوں کے آگے پیچھے پھرتے نہیں تھکتے، اور پھر اس دن جب تم لوگ آئس کریم کھانے گئے تھے تو واپسی پر تمہارا موڈ بھی سخت خراب تھا۔ ایسا کیا ہے میرے بچے، مجھے بتاؤ تو صحیح تم۔ انہوں نے اب کے کھل کے ساری بات کہی تھی جو وہ اتنے دن سے محسوس کر رہی تھی۔ علیان نے ان کی بات پر ایک گہری سانس لی تھی۔ امی، بس اتنی سی بات ہے اور آپ اتنا پریشان ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عمر کے لڑکے بے شک لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرتے ہوں گے، یہ ان کے پیار کا انداز ہوگا، لیکن آپ جانتی ہیں امی، مجھے یہ سب ہرگز پسند نہیں ہے۔ ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اپنے اصول ہوتے ہیں۔ میں ان لڑکوں کی طرح شہزین کے آگے پیچھے پھر کر یا اس سے پیار محبت کے بڑے بڑے دعوے تو ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اس معاملے میں مجھ سے کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا پیار، میری محبت اور میرا سب کچھ میرے اپنے ہی ہیں، اور ان اپنوں میں شہزین بھی شامل ہے۔ وہ آپ لوگوں کی پسند ہے تو میری بھی پسند ہے، میری عزت ہے، اور میں اس بات کی پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی شہزین کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ لیکن کیا علیان؟ وہ جو اس کی بات سے کسی حد تک مطمئن ہوئی تھی ایک بار پھر پریشانی سے پوچھا تھا۔ لیکن یہ امی کہ شہزین کے ماحول میں ہمارے ماحول میں کافی فرق ہے، وہ آزاد خیال ہے، کیا وہ ہم لوگوں میں ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ اور کیا میرے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ بس یہ بات مجھے پریشان کر دیتی ہے، اور اس دن بھی یہی بات ہوئی تھی۔ بس امی، میری عزت کو میرے سامنے اگر کوئی للکارے گا
تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور شہزین کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ عالیہ نے کھل کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا، جس پر صالحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ ارے بیٹا، شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی لاؤ بالی سی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ پوری طرح اپنے شوہر کی مرضی پہ خود کو ڈھال دیتی ہیں۔ شہزین ابھی بے وقوف ہے، وقت کے ساتھ خود ٹھیک ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے میرے بچے کے ساتھ وہ ضرور خوش رہے گی۔ اور کیوں نہ رہے، کیا کمی ہے میرے بچے میں؟ اتنے خوبصورت اور شاندار لڑکی کے ساتھ بھلا کوئی لڑکی کیوں نہیں خوش رہے گی؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے ذرا سا شرارتی انداز میں کہا تھا، جس پر عالیہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اب اتنی بھی تعریفیں نہ کریں، آپ کی بہو کو تو یہ خصوصیات ہرگز نظر نہیں آتی۔ ارے آ جائیں گے میرا بچہ، پہلے اسے آ تو جانے دو اس گھر میں، دیکھنا پھر تمہاری گن گائے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں پھر آپ کی بات کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے۔ عالیہ نے یہ کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے اپنی ماں کی گود میں بہت سکون ملتا تھا، اس معاملے میں وہ بالکل بچہ بن جاتا تھا۔ صالحہ بیگم پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ عرشیہ نے شاہ زیب سے ملنے کے لیے حامی تو بھر لی تھی، لیکن ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ عجیب سا ڈر تھا اس کے دل میں، جیسے وہ کچھ بہت برا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ پہلی بار کسی سے یوں مل رہی ہے، شاید تبھی ایسا ہو رہا ہے، اور ویسے بھی شاہ زیب عام لڑکوں کی طرح تو ہرگز نہیں ہے، میری بہت عزت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، مجھے نہیں ڈرنا چاہیے۔ عرشیہ وسوسوں میں گھری ہر طرح سے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف شاہ زیب نے جہاں عرشیہ کو ملنے پر مجبور کیا تھا، وہاں انابیہ کی طرف بھی میسیجز کرنے شروع کر دیے تھے۔ انابیہ کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہونے پر وہ تھوڑا تل ملایا تھا، اور اسے عرشیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ کہیں غلط نمبر تو نہیں دے دیا۔ لیکن پھر اس نے ایک آخری حربہ آزمایا تھا، اور وہ نشانے پر لگا تھا۔ انابیہ اس وقت کوئی میگزین دیکھنے میں مصروف تھی۔ یونیورسٹی سے چھٹی تھی، اطمینان سے بیٹھی میگزین کی ورقردانی کر رہی تھی، جب اسے کسی انجان نمبر سے میسج موصول ہوا تھا۔ یہ وہی نمبر تھا جو اسے کئی دن سے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ اگنور کر رہی تھی۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور میسج دیکھنے لگی، اور اگلے ہی لمحے اسے شوق لگا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے کئی میسیجز موصول ہوئے تھے، جس میں اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے نمبر پر اس کی جان سے پیاری دوست عرشیہ نے کیسے کسی انجان بندے کو دیا، اور مزید یہ کہ عرشیہ اس کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی اور خوش مزاجی سے حد درجے جیلس ہے، اس لیے اسے سب کے سامنے نیچے دکھانا چاہتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی میسیجز انابیہ کو دکھائے گئے تھے۔ انابیہ کو لگا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے، اسے اس شخص کی باتوں پر ہرگز یقین نہیں تھا۔ کوئی کمینہ شخص اس کے دوست کو اس کے سامنے کیسے بدنام کر رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا اور اسے جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو یہ سب؟ انابیہ نے غصے سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ اگلے لمحے جواب موصول ہوا تھا۔ انابیہ، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کا نمبر مجھے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انابیہ کو ہر حال میں بدنام کرو، اتنا کہ لوگ اسے دیکھنا بھی نہ چاہیں۔ اب بہت اچھی ہیں انابیہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی ہی دوست کے ہاتھوں یوں برباد ہوں۔ آپ کے دوست کئی عرصے سے مجھ سے بات کر رہی ہے اور مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے۔ میں نے پہلے پہل تو اسے انکار کیا تھا کہ میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا، لیکن پھر اس کی منت سماجت پر میں مجبور ہو گیا اور اس بات کرنے پر، اور اب ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ لیکن جب اس نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، میں نہیں چاہتا آپ جیسی اچھی لڑکی پر کوئی آنچ آئے۔ شاہ زیب میسج ٹائپ کرتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں پھنستی یہ چڑیا۔ دوسری طرف انابیہ کے ذہن میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عرشیہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس کر رہا ہے یہ آدمی۔ انابیہ نے خود کلامی کی تھی اور اگلے ہی لمحے میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ دیکھو تم جو بھی ہو، مجھے ہرگز یقین نہیں تمہاری باتوں پر، اپنی دوست کو میں اچھے سے جانتی ہوں، سمجھے تم؟ اور خبردار جو ایسی فضول بکواس کی آئندہ، تم جانتے نہیں ہو مجھے، انابیہ نے بےحد غصے سے کہا تھا۔ اوکے، اگر آپ کو یقین نہیں تو یہ میسج خود دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ زیب نے عرشیہ کے میسیجز کو کچھ اس طرح سے سیٹ کر کے انابیہ کو بھیجا تھا کہ ساری باتیں سچ ہوتی دکھائی دی تھی۔ عرشیہ کی شاہ زیب سے کی گئی باتیں، جذباتی میسیجز اور انابیہ کے نمبر بھیجنا، وہ سب شاہ زیب نے بڑی خوبصورتی سے ایڈٹ کر کے انابیہ کو بھیجا تھا، اور گویا اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے آخری کیل ٹھونکی تھی، اور توقع کے عین مطابق وار خالی نہیں گیا تھا۔ انابیہ شوق کی کیفیت میں وہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ بے شک عرشیہ کی میسیجز تھے، عرشیہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ انابیہ کے ہاتھ سے سیل چھوٹا تھا۔ عرشی، تم یہ سب ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نہیں، مجھے ایک بار عرشیہ سے بھی پوچھنا چاہیے، یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ ہاں، مجھے صبح ہر حال میں بات کرنی چاہیے۔ اس نے اسی کیفیت میں خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ شاہ زیب انابیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا کہ شاید اس کی بات پر یقین کر لیا گیا۔ اس نے سیل سائڈ پہ رکھا تھا اور ہاتھ میں بال اچھالتے ہوئے آنے والے وقت کی پلاننگ کرنے لگا تھا۔ دوسرے دن عرشیہ نے چونکہ شاہ زیب سے ملنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے یونیورسٹی سے چھٹی کر کے وہ شاہ زیب کی بتائی گئی جگہ پر آ پہنچی تھی، جو کہ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک پارک تھا۔ آج چونکہ ورکنگ ڈے تھا، اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ عرشیہ ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچی تھی اور اب بینچ پر بیٹھی شاہ زیب کا انتظار کر رہی تھی جب انابیہ کی کال آئی۔
انابیہ اسے یونیورسٹی میں نہ پا کر کافی پریشان ہوئی تھی اور اسے فوراً کال کی تھی، عرشی تم یونیورسٹی نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں مجھے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا پہلے، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ انابیہ نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ عرشیہ پہلے سے گھبرائی ہوئی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے اور اسی پر نظر رکھے ہوئے۔ انابیہ کے اچانک کال پر وہ مزید گھبرا گئی، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے فون ریسیو کر لیا اور پھر انابیہ کے پوچھنے پر اس سے کوئی بات نہیں بنی تو طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا۔ اچھا تو بندہ بتا تو دیتا ہے نا، کم از کم میں اتنا پریشان ہو رہی ہوں یہاں، اور مجھے تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی، پلیز کل ہر حال میں آ جانا، اوکے؟ انابیہ نے اسے فکر مندی سے بولا تھا۔ ہاں میں آؤں گی، ابھی میری طبیعت نہیں ٹھیک، رکھتی ہوں فون۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ دوسری طرف انابیہ کو اس کے اس انداز پر کافی حیرت ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ شاید طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ اس نے خود کلامی کسی انداز میں کہتے ہوئے فون اٹھایا تھا، فون کو دیکھا تھا اور کلاس کی جانب چل پڑی تھی۔ وہ آج کو کسی دوست سے ملنے جانا تھا جو کچھ دن پہلے کینیڈا سے واپس آیا تھا اور آج اپنے سب دوستوں کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ اپنی الماری میں منہ دیے وہ اپنی نیو شرٹ ڈھونڈنے میں مصروف تھا اور ایک ایک کر کے ساری چیزیں نکال کر پھینکتا جا رہا تھا، لیکن شرٹ کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے صالحہ بیگم کو آواز لگائی تھی، امی کہاں ہیں آپ یار؟ صالحہ بیگم جو اس وقت کام والی کو صفائی کی ہدایات دے رہی تھی، وہاج کی آواز پر اسے کام کا کہتی وہ وہاج کے کمرے کی جانب مڑی تھی۔ کیا ہو گیا وجی، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا۔ امی یار میری نئی شرٹ نہیں مل رہی، ساری الماری کھنگال ڈالی، دیکھیں نا ذرا یار کہاں چلی گئی ہے؟ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر انہیں الماری کے سامنے لاتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ وجی کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے الماری کی، دیکھو تو ذرا۔ انہوں نے الماری کا حشر دیکھ کر اسے تاڑنے والے انداز میں کہا تھا۔ وجی پہ کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا اور کان کھجاتے ہوئے بولا تھا، یار امی اسی لیے کہتا ہوں ایک ادھر چاند سے بہو لے آئیں، آپ کی تو اب عمر ہو گئی ہے اور مجھ سے یہ کام ہوتے نہیں، جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے نا، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ صالحہ بیگم نے شرٹ نکالتے ہوئے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ لو یہ رہی شرٹ، باتیں بہت آتی ہے تمہیں اور سامنے ہینگ کی ہوئی شرٹ نظر نہیں آتی؟ ہاں؟ انہوں نے شرٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے پیار سے اس کا کان کھینچا تھا۔ ارے مائی ڈیئر امی جان، آپ کے اس خوبصورت بیٹے کی انہی خوبصورت باتوں پر لڑکیاں مرتی ہیں، وہ شرٹ تھامتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں میں تمہارے کارنامے، چلو اب جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات پر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور باہر کی جانب چل دی تھی۔ وہ اچھے سے ڈریس اپ ہو کر اب آئینے کے سامنے کھڑا ہلکا گنگناتا ہوا بالوں میں برش کرنے لگا تھا۔ عرشیہ کو انتظار کرتے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ وہ شدید گھبراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مسل رہی تھی جب اچانک کسی کی آواز پر مڑی تھی۔ ہیلو جناب، سوری تھوڑا انتظار کرنا پڑ گیا، ایکچولی راستے میں ٹریفک زیادہ تھی اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ شاہ زیب نے اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھتے ہوئے لیٹ ہونے کی وضاحت دی تھی۔ تھوڑی نہیں کافی دیر ہوئی ہے، اتنی دیر سے یہاں اکیلی بیٹھی انتظار کری، اتنا ڈر لگ رہا ہے مجھے، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا، کیوں یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے؟ عرشیہ نے ناراضگی سے کہا تھا۔ ارے یار ایک تو تم ڈرتی بہت ہو۔ اچھا اب میں آ گیا ہوں نا، چلو موڈ ٹھیک کرو، ایسے منہ بناتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی تم، اس نے میٹھے انداز میں کہا تھا جس پر عرشیہ مسکرا دی تھی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اس نے عرشیہ کی ناک کو ہلکا سا کھینچا تھا جس پر وہ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی ٹپت لگاتے ہوئے ہنسی تھی۔ فائدہ بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے عرشیہ پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تھی جو عام دنوں سے تھوڑا ہٹ کر تیار ہوئی تھی لیکن معمول کے مطابق سکارف نہیں چھوڑا تھا۔ عرشیہ اس کی تعریف پر کھل کر مسکرائی تھی۔ لیکن یار یہ ہر وقت سکارف کیوں اوڑے رکھتی ہو، سارا حسن خراب کر دیتا ہے تمہارا۔ عرشیہ کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ شہزیب مجھے اچھا نہیں لگتا بغیر سکارف کے گھر سے نکلنا، عجیب سا لگتا ہے، سکارف میں انسان خود کو محفوظ سے محسوس کرتا ہے نا، اس نے وضاحت دی تھی۔ اچھا بابا جیسے تمہاری مرضی۔ شہزیب نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کسی بات کو لے کر وہ ناراض اور ہاتھ آیا موقع نکل جائے۔ اس نے عرشیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جس پر عرشیہ کچھ گھبرائی تھی۔ شہزیب کوئی دیکھ لے گا پلیز، اس نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کوئی نہیں ہے یہاں، اور دیکھا بھی تو کون سا قیامت آ جانی ہے، کیا کر لیں گے ہمارا، شہزیب نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ خیر چھوڑو، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ عرشیہ نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا۔ یہاں نہیں بتا سکتا نا، اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ یہاں کیوں نہیں بتا سکتے اور کہاں جانا ہوگا؟ اب کی بار وہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ یار ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، تم چاہو گی تو پتہ چلے گا نا، شہزیب نے قدرے اکتاہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اچھا نا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ چلتی ہوں لیکن زیادہ دیر تو نہیں ہوگی نا، مجھے گھر واپس بھی جانا ہے، میں یونیورسٹی کے بہانے آئی ہوں اور اسی ٹائم کے اندر اندر واپس جانا ہوگا، اوکے؟ عرشیہ نے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ یار نہیں دیر ہوگی، تم بس چلو، اس نے عرشیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تذبذب میں مبتلا اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کی بائک پر سوار ہوئی تھی کہ پہلی دفعہ تھا جب وہ کسی انجان بندے کے ساتھ اس طرح کہیں جا رہی تھی۔ دل میں عجیب سا ایک خوف انگڑائیاں لے رہا تھا، کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کری۔ نہیں شہزیب، ایسا ویسا تو ہرگز نہیں ہے، مجھے خام خواہ وہم کی عادت ہے۔ وہ انہیں سوچوں میں گری تھی جب بائک ایک شاندار عمارت کے سامنے رکی تھی جس میں مختلف اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے۔ شہزیب اسی کو لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر پہنچا تھا۔
شہزیب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ یار تم آؤ تو صحیح۔ اس کو لیے وہ ایک فلیٹ کے سامنے رکا تھا اور اس کا لاک کھولنے لگا تھا۔ عرشیہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دل تھا کہ عجیب لے پر دھڑکے جا رہا تھا۔ شہزیب دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر لے آیا تھا۔ اندر کافی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہزیب نے اندر جاتے ہی لائٹ آن کی تھی اور کمرہ ایک دم سے روشنیوں سے ڈگمگا اٹھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عرشیہ مارے حیرت سے بت بنے سب دیکھنے لگی تھی۔ کمرے کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف سرخ گلاب اور غبارے بکھرے ہوئے تھے اور سامنے کی دیوار پر بڑے خوبصورت انداز میں لائٹنگ میں لو یو عرشیہ لکھا گیا تھا، جو کہ جلتے بجھتے کافی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ شہزیب ایک سائڈ پر کھڑا سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ کو لگا تھا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے حیرانگی سے شہزیب کو دیکھا تھا۔ شہزیب یہ سب، مائی گاڈ، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھے خوشکن انداز میں کہا تھا۔ جی نہیں میڈم، آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، اور ابھی ایک اور سرپرائز باقی ہے۔ شہزیب نے اس کے قریب آتے ہوئے اپنی جیب سے مخمل کے خوبصورت ڈبیاں نکالی تھی اور اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے کھولا تھا، جس میں ایک خوبصورت رنگ جگمگا رہی تھی۔ عرشیہ نے مزید حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شہزیب یہ رنگ کس لیے؟ اپنی پڑوسن کے لیے لایا تھا۔ یار تم بھی نہ حد کرتی ہے، ویسے ظاہر ہے تمہارے لیے، اور کس لیے؟ شہزیب نے ناراضگی سے کہا تھا۔ لیکن شہزیب میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ میرا مطلب ہے گھر میں کسی نے دیکھی تو کیا جواب دوں گی؟ عرشیہ تذبذب میں مبتلا ہوئی تھی۔ یار میں اتنے پیار سے لایا ہوں اور تم نخری کر رہی ہو، حد ہے۔ وہ مزید ناراض ہوا تھا۔ اچھا تم پلیز ناراض تو مت ہو، میں رکھ لیتی ہوں، ویسے بہت خوبصورت ہے یہ۔ عرشیہ نے رنگ ہاتھ میں لیتے ہوئے توصیفی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ کیسے نہیں خوبصورت ہوگی؟ شہزیب کی چوائس کبھی بری ہو سکتی ہے کیا؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ عرشیہ معصومیت سے مسکرائی تھی۔ تھینک یو سو مچ شہزیب، اس سب کے لیے، اتنا اسپیشل سرپرائز، مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میں اتنی خاص ہوں آپ کے لیے۔ یہ سب بہت اچھا لگا مجھے، تھینک یو سو مچ۔ وہ لہجے میں ڈھیر ساری خوشی سموئے بولی تھی۔ شہزیب مسکرا کر اس کے کچھ اور قریب ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ عرشی یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا بس چلے تو دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ وہ اسے مزید قریب کر رہا تھا، اور وہ جو اس کی پہلی بات پر مسرور سی ہوئی تھی، اس کی اس حرکت پر کچھ گھبرا گئی تھی۔ شہزیب کیا کر رہے ہیں؟ کم آن یار، یہاں تو کوئی نہیں ہے، پھر ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں کھا تھوڑی نہ رہا ہوں تمہیں۔ اس نے عرشیہ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور اب بہکتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ عرشیہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مزید دور نہیں رہ سکتا تم سے، پلیز اس دوری کو اب ختم کر دو۔ وہ بہک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا سکارف کھینچ ڈالا تھا۔ عرشیہ اب خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہزیب پلیز، کیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں مجھے پلیز۔ مم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں نہیں کر سکتی یار؟ ہم پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس میں کیا حرج ہے؟ ہم جلد ہی شادی بھی کر لیں گے، بعد میں بھی ایک ہونا ہے ہمیں، تو ابھی کیا حرج ہے یار؟ پلیز عرشی، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے یہ جانی جذبات سے پر لہجے میں کہا تھا۔ عرشیہ تڑپ کر رہ گئی تھی اس کی مضبوط گرفت میں، بے بسی سے اس کے آنسو آ رہے تھے۔ نہیں شہزیب پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز چھوڑ دیں مجھے پلیز۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اس کا اسکارف شہزیب نے دور اچھال دیا تھا اور اب اس کا دوپٹہ اتارنے لگا تھا۔ عرشیہ نے خود کو چھڑانے کے لیے بھرپور زور آزمائی کی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے شہزیب کو زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تھا، جس پر وہ کچھ مشتعل ہو کر دوبارہ اسی کی جانب بڑھا تھا۔ میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں مانتی میری بات، بچ کے تم کسی صورت نہیں جا سکتی، اتنی محنت سے یہاں تک لایا ہوں، ایسے ہی جانے دو تمہیں؟ ہاں، وہ ایک بار پھر سے اس پر چپٹتے ہوئے بولا تھا۔ عرشیہ خوف، بے یقینی اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دماغ معاف ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا شہزیب؟ نہیں، یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ایسا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کاش یہ سب ایک خواب ہی ہوتا، کاش۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اپنا آپ اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنا گر سکتے ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ پوری طرح تگو دو کر رہی تھی، لیکن شہزیب پر اس وقت پوری طرح ہیجان سوار تھا۔ عرشیہ نے بے بسی سے کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی جس سے اپنا بچاؤ کر سکتی۔ شہزیب اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ عرشیہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، پھر اچانک اس کا ہاتھ ٹیبل پر پڑے کسی بھاری انٹیک پیس پر پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھاتے ہوئے شہزیب کے سر پر وار کیا تھا۔ وار خالی نہیں گیا تھا، وہ اپنا سر تھامتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اف، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری اتنی ہمت، تم شہزیب پر وار کرو؟ اپنا سر تھامے وہ اول فول بکنے لگا تھا۔ عرشیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا اور وہاں سے نکلنے لگی تھی۔ جب وہ پھر سے لڑکھڑاتا وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تھا، عرشیہ نے اب کی بار پوری طاقت سے اسے پیچھے کی طرف گرایا تھا اور بھاگتے ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کا دماغ تھوڑا سوچنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ باہر سے لاک کرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنا دوپٹہ سنبھالتی سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی، جب آخری چند سیڑھیوں پر زور سے کسی سے ٹکرائی تھی۔ اپنے موبائل پر مصروف سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس شخص نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا، لیکن عرشیہ اپنا وزن برقرار نہیں رکھ سکی تھی اور گرتی چلی گئی تھی۔ ارے سنبھل کے میڈم، کیا کر رہی ہیں؟ وہ عرشیہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔
टक्कर इतनी अचानक हुई थी कि वो समझ ही ना पाया था कि क्या हुआ और वो मुश्किल खुद को संभाल पाया था। ये सच शुक्र था कि तसादुम आखिरी चंद सीढ़ियों पर ही हुआ था और वह ज़्यादा गहरी चोट से बच गई थी। अलबत्ता उसका पाँव पूरी तरह मुड़ गया था और मोच आ गई थी। अर्शिया दर्द से कराह कर रह गई थी। दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों से आंसू जारी हुए थे। आप ठीक तो हैं ना? वो परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसके साथ बैठते हुए चोट का जायज़ा लिया था। अर्शिया ने अपने पाँव पीछे कर लिया था और आंसू जब्त करती उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। आप प्लीज़ मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, ऐसे नहीं चल सकेंगे आप। ये कहते हुए उसने सरसरी सी नज़र उसके चेहरे पर डाली थी और फिर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो कुछ हैरान हुआ था। बिखरे बाल, रोता हुआ चेहरा और दुपट्टा संभालती वो लड़की उसे मज़ीद हैरान कर गई थी। अरे आप! अर्शिया ने उसे देखकर अपना दुपट्टा मज़ीद अपने इर्द गिर्द फैलाया था। ये वही लड़का था जिससे वो पहले भी टकराई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस अर्शिया हो, है ना? उसने अर्शिया की हालत को देखते हुए कुछ नरम लहजे में कहा था। अर्शिया उसे जवाब दिए बगैर वहाँ से भागने के दर पर हुई थी, लेकिन ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मिस अर्शिया रुकें प्लीज़, आप ठीक नहीं हो, आप इस तरह कैसे जाएंगी? आप तकलीफ़ में हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। न जाने क्यों ये मासूम सी लड़की पहले दिन से उसे अपनी अपनी सी लगी थी। एक तकद्दुस और एहतराम सदर आता था उसे देखकर। उसे समझ नहीं आया था कि कौन सा रिश्ता उसे बात करने पर मजबूर करता है। अभी भी उसकी यह हालत देखकर उसे अजीब सी बेचैनी हुई थी। अर्शिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे सकी थी। वो क्या बताती कि दर्द पाँव में नहीं, कहीं बहुत अंदर हुआ था। हाँ, तकलीफ़ तो वाकई बहुत गहरी थी। बहुत गहरी चोट पड़ी थी उसके दिल पर, उसकी रूह पर। वो कुछ भी नहीं बोल सकी थी। अपनी आंखों में उमड़ने वाली आंसुओं को बेदर्दी से साफ़ किया था, जैसे सब कुछ जैसे धुंधला हो रहा था। वो उसके जवाब का इंतज़ार करता वहीं खड़ा था। देखें, आप डरे नहीं, मैं कोई नुकसान हरगिज़ नहीं पहुँचाऊँगा। आपकी हालत ऐसी नहीं कि आप अकेले जा सकें। वो सब परेशानी से देखता फिर से कोया हुआ था। जी नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। अब की बार अर्शिया आंसू जब्त करती उससे मुखातिब हुई थी और फिर आगे बढ़ गई थी। वो कदरे परेशानी से उसे जाते देखता रहा था। जहन उस लड़की में अटक सा गया था। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो काफ़ी परेशान है और कोई हादसा हुआ है, लेकिन क्या? इसका जवाब उसके पास नहीं था। वो सोचता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर एक अपार्टमेंट के अर्शिया को नहीं पता चला था वो घर तक कैसे पहुंची थी। दिल और दिमाग पूरी तरह मुंतशिर थे। वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत से यकसर कासिर थी। उस वक्त सोचने समझने की सारी सलाहियतें जैसे सल्ब होकर रह गई थी। क्या हुआ था उसके साथ? क्यों हुआ था? कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह किसी के हाथों टूटेगी। क्या गलती थी उसकी? किस बात की सज़ा मिली थी? इस तरह के हज़ारों सवाल उसके जहन को जकड़े जा रहे थे। वो जिस वक्त घर पहुंची थी मम्मा सामने नहीं थी और ये काफ़ी अच्छा था उसके लिए, वरना उसकी हालत देखकर उन्हें तशवीश ने घेर लेना था। वो अपने कमरे की जानी बढ़ी थी और अंदर जाते ही दरवाज़ा लॉक किया था, बैग बेड पर उछाल दिया था। आंखों से आंसुओं का जैसा सैलाब उमड़ा था। वो दरवाजे के साथ ही बैठती चली गई थी और हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी थी। बैग में मौजूद उसका सेल फोन एकदम बजने लगा था। कोई कॉल आ रही थी और कॉल के बंद होते ही मैसेजेस शुरू हुए थे। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त उठने की। सेल फोन काफ़ी देर तक बजने के बाद खुद ही बंद हो गया था। उसे नहीं मालूम था कि अभी क़यामत उसके लिए बाकी है। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।